किताब में ऑथर ने उन चीज़ों के बारे में बात की है जिन पर एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाता। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिन्हें रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सके, लेकिन एक समय आएगा जब उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ का कितना टाइम बर्बाद किया है। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को धोखे से बचाता है। इस किताब के पहले पेज पर ऑथर ने लिखा है कि मैंने पूरी कोशिश की है उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की जो बिना सोचे समझे किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुनी हुई बातों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं क्योंकि कहने वाला बड़े ओहदे पर होता है। ये लोग अपने प्यारे से दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज की बुक समरी आपका दिमाग खोल देगी। ऑथर कहते हैं कि इस बुक को पढ़ने के बाद कुछ लोग मुझे गालियां देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन क्यों ये आपको बुक समरी समझने के बाद ही पता चलेगा। ऑथर ने और भी एक प्यारी बात कही है, वो ये कि अगर इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट आता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर आप अभी यंग है तो ये बुक समरी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेट लाइफ के लिए ऑथर ने 4 एस्पेक्ट के बारे में बात की है: इंटेलेक्चुअल कल्चर, फिजिकल कल्चर, एस्थेटिकल कल्चर और इथिकल कल्चर। अगर आपको इन 4 एस्पेक्ट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपकी लाइफ उस घोड़े की तरह हो जाएगी कि लगाम दूसरे लोगों के हाथ में होती है और वो जिधर चाहे आपको मोड़ सकते हैं। अंत में आप रिग्रेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए समय रहते आपको इन 4 एस्पेक्ट के बारे में जान लेना चाहिए। ये 4 एस्पेक्ट आपकी लाइफ को पूरा कर देंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला न्यूबॉर्न, दूसरा इन्फेंट, तीसरा टोडलर, चौथा पर स्कूल और आखिरी स्कूल एज। रिसर्च के अकॉर्डिंग 25 साल के बाद हर इंसान का ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है। और इस बात को सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी अब एज नहीं रही, मेरा दिमाग मोटा हो गया है, और सीखना बंद कर देते हैं। इसकी वजह है वो इस बात को डीपली नहीं समझते। माना कि 25 ईयर्स के बाद ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है, लेकिन इसका काम करना नहीं। ये 25 साल के बाद भी उसी तरह काम कर सकता है। अपने ब्रेन को काम में लाने के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन करते रहें और जितना हो सके नॉलेज हासिल करें। आप जितनी नॉलेज हासिल करते हैं उतना ही आपका दिमाग खुल जाता है। हमारी बॉडी में एक ही ब्रेन है जो हमारे माइंड का फिजिकल ऑर्गन है। इसने हमें हजारों सालों से जानवरों से अलग बनाया, वरना कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनका सेंस ऑर्गन हमसे ज़्यादा पावरफुल है। ईगल, आंट एंड डॉग, इन सब के पास हमसे ज़्यादा पावरफुल सेंस होते हैं। जैसे कि एक डॉग दूर से चीज़ों को स्मेल कर सकता है, लेकिन बाकी फील्ड में ये ज़ीरो है क्योंकि इसके पास हमारी तरह इवॉल्व्ड ब्रेन नहीं है और ना ही इनके पास हायर इंटेलिजेंस होती है। हम हायर इंटेलिजेंस को हासिल कर सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हायर इंटेलिजेंस तक दुनिया के 80% लोग पहुंच ही नहीं पाते। इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। नॉलेज और सेल्फ कल्चर हमें दी गई हुई ब्लेसिंग की तरह है, और अगर हमने इसे इम्प्रूव नहीं किया तो हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और रिलीजियस सुपरस्टिशंस यानी कि फॉल्स बिलीवर्स से बाहर नहीं आ पाएंगे, और आप उस सेल्फिश रिलीजियस ठेकेदार के हाथ सुपरस्टिशंस के जाल में फंस जाएंगे। और इन जालों में वही फंसता है जिनके पास नॉलेज नहीं होती और वो किसी के भी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। बाद में उनका सारा टाइम और लाइफ बर्बाद हो जाती है। ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोग आज़ाद और बुद्धिमान नहीं है, और ज्यादातर लोगों की लाइफ उस पतंग की तरह है जिसकी डोर या तो पॉलिटिकल पावर के हाथ में होती है या किसी डोंगी बाबा के हाथ में। इसकी वजह है वो खुद किताबों को नहीं पढ़ते। हिस्ट्री हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर रिलीजियस बुक हो, आपको इन्हें खुद ही पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इनमें एक्सपर्ट बने, आपको बस बेसिक चीजें ही सीखना है ताकि कोई और आपको रास्ते से ना भटकाए और आप अपनी लाइफ को सही ट्रैक दे सके। एक कोट है, द एम ऑफ नॉलेज इज ट्रूथ, ट्रूथ इज नीड ऑफ सोल। मतलब नॉलेज हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है और सच्चाई ही हमारी रूह की नीड है। तरह जिंदा रहने के लिए आप रोज पेट में कुछ ना कुछ डालते हैं, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप रोज अपने दिमाग में कुछ नया क्यों नहीं डालते? क्यों आप जानवरों की तरह खाते पीते और सोते हैं? बाजार जाओ और किताब लाओ, पढ़ो। मेंटल सेल्फ कल्चर के पीक तक पहुंचने से पहले आपको 2 प्रॉब्लम्स आएंगे। पहला, अगर आप मनी माइंडेड है, यानी कि आप उन चीज़ों को सीरियस ही नहीं लेते जो आपको इंस्टेंट फ़ायदा ना दे, और आप सोचते हैं अगर मैं किताबों की नॉलेज को पैसों में कन्वर्ट ना कर पाया तो। और ऐसे लोगों का एम बस मटेरियल प्रोस्पेक्टिव जमा करना होता है। ऐसी सोच में गरीबों के साथ साथ अमीर लोग भी फंसे हैं। दूसरी प्रॉब्लम, बहुत सी ऐसी थ्योरीज है और डोगमाज है जिसने लोगों के दिलों को पत्थर बनाया है। ऐसे लोगों के पास कान है लेकिन सुनते नहीं, आँख है देखते नहीं, दिमाग है पर गौर नहीं करते। राइटर कहते हैं गौतम बुद्ध की सिखाई हुई बातें बहुत से लोग मानते हैं
اس میں انہوں نے میڈیٹیشن، مورالٹی اور منکری کے بارے میں بتایا ہے، لیکن انہوں نے ہسٹری، آرٹ، سائنس اور لٹریچر جیسے سبجیکٹوں کو ویلیو ہی نہیں دیا۔ لیکن ہمیں ہر چیز سیکھنی چاہیے اور ہر کتاب پڑھنی چاہیے۔ اگر بات میتھمیٹکس کی کرے تو زیادہ تر لوگ اسے ڈل مانتے ہیں، اور آپ کو میتھ اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میتھ آپ کو اسٹرکچر، ڈیزائننگ، ڈرائنگ، ساؤنڈ ریزننگ اور کلیئر تھنکنگ کی پاور کو ڈیولپ کرتا ہے۔ سائنس کو کہیں سارے لوگ ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ سائنس ہمیں نیچر کے بارے میں بتاتا ہے، نیچر میں چینجز کیسے آ سکتے ہیں اور چینجز سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کے سن لائٹ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کو کافی سارے فائدے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو سائنس ہی سکھاتا ہے۔ اور اگر بات لاجک کی کرے تو آپ کو یہ بھی پڑھنا چاہیے، اس سے آپ کے پاس ایک کلا ہوگی، آپ صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو زولوجی پڑھنی چاہیے، جو آپ کو اینیملز کی دنیا کی مورفولوجی اور فزیولوجی سمجھائے گی۔ زولوجی آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا آنا اور اینیملز کا آنا کیسے ہوا، اور اس سے آپ فالس بلیف سے بچ سکتے ہیں۔ انشین ٹائم میں ایجپشینز اینڈ ہندوز اینیملز کی پوجا کرتے تھے، اور عرب ٹری یعنی پیڑوں کی پوجا کرتے تھے، جبکہ اس کی جگہ انہیں اینیملز اور ٹریز کی اسٹڈی کرنی چاہیے تھی، جس سے وہ اس بہت بڑے دھوکے سے بچ سکتے تھے۔ اور آپ کو ہسٹری، اکنامکس، فزیولوجی، سوشیولوجی، لینگویجز اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپنی ریلیجس بک پڑھنی چاہیے۔ آتھر کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی چوائس سے ریلیجس نہیں ہوتے، مطلب جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں آپ وہیں کے بلیفز پر جینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا بلیف آپ کے پیرنٹس کا ہوتا ہے آپ بھی وہی مان لیتے ہیں، اور یہی چیز بہت ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیرنٹس کو یہ بلیف کہاں سے ملا۔ جو جہاں پیدا ہوا تو اس نے ہندوازم، جینزم، بدھزم، جڈائزم، کرسچینٹی یا اسلام ایکسیپٹ کیا، اور جب بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا برین ڈیولپ ہوا تو آپ ریشنلزم کو ماننے لگتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی ہر بات بنا سوچے سمجھے ماننے لگتے ہیں، اور وہی بلیف جو آپ نے اپنے ماں باپ سے لیا ہے یہ دھیرے دھیرے اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دوسرے دھرموں کو بنا جانے جھوٹا ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کو بچانے کے بجائے ان کے ساتھ ساتھ سپرسٹیشنز کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آتھر نے ایسا کیوں کہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے کرٹیسائز کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کم علمی کی وجہ سے ڈونگی بابا کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ ڈونگی بابا ہر ریلیجس میں ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے فائدے کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل کی نئی ینگ جنریشن کو سارے میجر دھرموں کو پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سا دھرم صحیح ہے اور آپ کو کہاں جانا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ سائنس کتنا آگے ہے یا کتنا پیچھے ہے۔ تو یہ تھا پہلا اسپیکٹ۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے اسپیکٹ کی، فزیکل کلچر۔ فزیکل کلچر، آتھر کا کہنا ہے کہ ہر انسان کی پہلی ڈیوٹی اس کی ہیلتھ ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی اسٹرینتھ، انڈورینس ڈیولپ کرتے رہنا چاہیے۔ لائف وداؤٹ گڈ ہیلتھ از اے شیور آف برڈن، کیونکہ آپ کو لائف کے ہر موڈ پر اسٹرینتھ اور فزیکل سٹیمنا کی ضرورت ہوگی۔ صرف بیوقوف لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، کاہے کو اتنی فکر کرے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کو نارمل نہیں رکھا تو آپ کی زیادہ تر زندگی پریشانی اور بیماری میں گزر جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹائم بھی برباد ہو جائے گا، اور ٹائم ویلتھ سے کم نہیں ہے۔ ٹائم ہی لائف ہے، لائف ٹائم نہیں ہے۔ تو آج سے اپنے ٹائم کا قدر کریں، کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے نہ کہ ان لمیٹڈ، اور آپ کو اپنا ٹائم بیماری میں تو نہیں گزارنا ہے۔ اسی لیے ہیلدی رہنے کے لیے آتھر نے 4 پرنسپلز بتائے ہیں۔ پہلا، پیور ایئر۔ آپ کے باڈی کو پیور ایئر کی نیڈ ہوتی ہے، تو کوشش کریں کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کی جہاں پر پیور ایئر ہو، نہ کہ پولوشن۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم نے اس دنیا کو پولوشن سے بھر دیا ہے۔ دوسرا، واٹر۔ واٹر ہماری باڈی کے لیے سب سے بیسٹ ہے، اور واٹر ہماری باڈی کو اندر اور باہر سے بھی واش کر دیتا ہے، سے آپ کی سکن بھی نکھرتی ہے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ واٹر پینے کی۔ تیسرا، سن لائٹ۔ سن وہ ڈاکٹر ہے جو آپ کا علاج فری میں کر دیتا ہے اور آپ سے فیس بھی نہیں لیتا۔ سن بہت سی بیماریوں کا حل ہے، اسی لیے آپ کو صبح کچھ منٹ سن لائٹ لینی چاہیے۔ چوتھا، جو ہیلدی باڈی کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہ 3 سوال خود سے پوچھنے چاہیے۔ ہاؤ ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک، ہاؤ مچ شوڈ وی ایٹ، واٹ ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک۔ ہیلدی باڈی کے لیے آپ کو صحیح ڈائٹ اور صحیح طرح سے کھانا چاہیے، اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی آپ کی باڈی کو نیڈ ہے۔ تیسرا اسپیکٹ ہے ایستھیٹیکل کلچر۔ اس اسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھیوری اینڈ فنکشن آف آرٹس ایٹسٹرا کی خوبصورتی کو پڑھنا چاہیے۔ آرٹ کے بارے میں ہمیں شروعات سے ہی سمجھنا چاہیے۔ آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ دنیا کے اندر جوش بھر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سائنس اور آرٹ کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آرٹ ایک ایموشن ہے، چاہے آپ کے پاس شاعری کا فن ہو یا پھر گانا گانے کا فن، کوئی بھی فن دنیا کے دل کو چھو سکتا ہے، اور اس کی ایک الگ اپنی پہچان ہے۔ شاعری آسانی سے کسی کے بھی دل کو مائل کر سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک چیز ہے پوئٹری۔ آپ اپنی پوئٹری سے دنیا کو بھی بدل سکتے ہیں۔
آپ اپنی شاعری یا پوئٹری سے دنیا کو کیسے بدل سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں نہیں سمجھا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اس کی اور زیادہ اسٹڈی کرنی ہوگی۔ چوتھا اسپیکٹ، ایتھیکل کلچر۔ ایتھیکل کلچر کے 5 پارٹ ہے۔ پہلا ہے پرسنل ایتھک، دا 5 سرکل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایتھک ہی ہے جو ہمیں ساری رسپانسبلٹیز لینا سکھاتا ہے؟ ہمارے سارے تھاٹس اور ایکشن پہلے ایتھک کے ڈومین میں ہوتے ہیں۔ اوتھر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دیش میں سدھار لانا چاہتے ہیں یا اگر آپ کی گورنمنٹ صحیح نہیں ہے تو آپ کو ایتھک سیکھنا چاہیے۔ پرسنل ایتھک۔ پرسنل ایتھک کے 3 پلر ہے، ڈسپلائن، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ اگر ہم ڈسپلائن سیکھتے ہیں تو یہ ہماری مدد وہاں کرے گا جہاں ہمیں کوئی کام کرنے کا من نہیں ہوتا۔ ڈیولپمنٹ مطلب ہماری باڈی، مائنڈ اور سول کی گروتھ۔ ڈیڈیکیشن۔ ڈیڈیکیشن کے بنا آپ ڈسپلائن اور ڈیولپمنٹ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈیڈیکیشن آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اگر یہ تینوں آپ میں آ جائے تو آپ کوئی بھی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیٹکس۔ اگر ہم پولیٹکس کے بارے میں نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے دیش کے لیے بہترین گورنمنٹ نہیں چن سکتے، جس سے ہوگا یہ کہ ہماری کنٹری ڈیولپ ہونے کے بجائے بربادی کی طرف جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی کنٹری کو رائٹ ڈائریکشن ملے تو آپ کو پولیٹکس سیکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے دیش کے لیے بیٹر گورنمنٹ چن سکے۔ تھینک یو دوستو، تو یہاں پر ہماری سمری ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں حوصلہ دیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز بناتے رہے۔ اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بلکہ چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائے اور کمنٹ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے اس سمری سے کیا کیا سیکھا ہے۔ تو اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔